قربانی کا بکرا لائے، مہنگا بکرا، لوگ یہ نہ کہیں اتنا پیسے والا ہو کر بھی ایک مریل بکرا لے آیا قربانی کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اس لیے خوبصورت اور زبردست تگڑا لمبا چوڑا جانور خرید کے لا رہے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کتنا امیر ہو کر کتنا بیکار قسم کا جانور ذبح کر رہا ہے۔ ہم اس ڈر کی وجہ سے ہم قربانی کا جانور دوسرے اچھے قسم کا لا رہے ہیں تاکہ لوگ نہ کہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو، تمہارے دل میں نیت کیا ہے۔ اب ایک چیز اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اللہ نے عمل کرنے کے لیے بھی نہیں کہا، یہ نہیں کہا ایمان لاؤ اور عمل کرو، نہیں، عمل صالح۔ آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیجئے، کتنے بھی روزے رکھ لیجئے، اگر ان نمازوں میں، ان روزوں میں صالحیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو آپ کی وہ نماز اور آپ کے وہ روزے آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ سنیچر کو آپ مسجد میں نہیں آئے، اتوار کو نہیں آئے، سوم کو نہیں آئے، منگل کو نہیں آئے، بدھ کو نہیں آئے، جمعرات کو بھی آپ نہیں آئے، جمعے میں اگلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سعودی عرب کا رومال ڈال کر پہلی صف میں آ گئے، ماشاءاللہ جمعے کے دن پہلی صف میں بیٹھے ہیں، لیکن جمعے کے دن نماز پڑھنے آئے بھی تو یہ سوچ کے آئے کہ یار جمعے کی نماز بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو محلے والے یہ کہیں گے کہ دیکھو کتنا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا، ارے کتنا بڑا پاکھنڈی ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیوں، آپ نے جمعہ پڑھا ضرور ہے لیکن آپ کا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس جمعے کے دن کی نماز میں بھی اخلاص نہیں تھا، نیک نیتی نہیں تھی۔ آپ نے جمعے کی نماز تو پڑھی ہے، عمل تو کیا ہے، لیکن عمل صالح نہیں کیا، ایسی نماز کو مار دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھیں لیکن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے اس لیے نماز پڑھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو حق آیا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو آپ آ گئے نماز پڑھنے اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو مولانا ہو کے نماز نہیں پڑھتا، حافظ ہو کے نماز نہیں پڑھتا، آپ اس لیے مسجد میں آ رہے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں، تو ایسی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کی، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ یہی نماز اب شرک ہو گئی۔ جو ہم رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے سامنے نہیں ہو رہا ہے، یہ گاؤں والوں کے سامنے اور محلے والوں کے سامنے ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں، ہماری لوگ یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں، لوگ یہ نہ کہیں دیکھو حاجیوں کی نماز نہیں پڑھتا، حج کر آیا پھر بھی نماز کی توفیق نہیں ہو رہی، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے آئے۔ اللہ کو عمل صالح پسند ہے، وہ عمل پسند ہے جو صرف اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ ان انظروا الی شامکم ولا الی صورکم ولکن انظروا الی قلوبکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے باڈی بلڈر ہو، کتنے تندرست ہو، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو۔ اللہ نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف، اللہ نہیں دیکھتا تمہاری شکل و صورتوں کی طرف، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے، تمہارے دلوں میں پرہیزگاری کتنی ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا ہے، کس نیت سے اور کس کنڈیشن میں عبادت کر رہے ہو۔ اللہ عبادت کی کنڈیشن کو دیکھتا ہے۔ گئے رکوع کر لیا، سجدہ، اس کو جھکانا اور رکوع کر یہ پسند تھوڑی، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس رکوع اور سجدے میں خلوص کتنا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اخلاص کتنا ہے۔ اخلاص، یہ چیز یاد رکھیے گا، الا الذین آمنوا، ایمان کا دعویٰ تو سب کر لیں گے، سب سے پوچھو، سب کا ماشاءاللہ میں مومن ہوں،
اور پھر حالات پر نظر ڈالیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے مومنوں سے تو یہ وعدہ کیا کہ مومنوں تم نہ کرو، مومنوں تم پریشان نہ ہو جاؤ، مومنوں تم مایوس نہ ہو جاؤ، تمہیں دکھ اور غم کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہی صاحب حکومت رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سب سے بلند رہو گے، تمہیں حکومت تمہارے قدم چومے گی، تمہیں کو عزت ملے گی، تمہیں کو سر بلندی ملے گی۔ ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو تو ہمیں عزت مل رہی ہے، ہمیں بلندی مل رہی ہے۔ کہاں ہے عزت؟ آج جو چاہتا ہے تمہیں رسی سے باندھ کر، درخت سے باندھ کر، پیڑ سے باندھ کر تمہاری لنچنگ کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، جو چاہتا ہے آنکھ اڑا رہا ہے، جو چاہتا ہے آج ہمارے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہتا ہے ویسا کر لیتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل، اتنا رسوا نہیں تھا جتنا آج کے اس دور میں مسلمان ذلیل ہے، رسوا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، کائنات کی کسی دور میں اتنا ذلیل نہیں تھا جتنا آج کے اس دور میں مسلمان ذلیل ہے۔ اور صرف بھارت کے اندر ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیے، مجھے بتا دیجئے کہ مسلمان کہاں چین و سکون کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان ہمارے اندر ہوتا تو عزت ہمارے پاس ہوتی۔ آج عزت ہمارے پاس نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان آج ہمارے پاس نہیں۔ دعویٰ ہے ہمارا، دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ تو منافق بھی کرتے تھے، اور ہم اور آپ کیا دعویٰ کریں گے؟ منافق دعویٰ کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافق کہتے تھے، سورہ منافق پڑھو، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد، وہ کہتے تھے، گواہی دیتے تھے منافق، انک لرسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور دعویٰ کتنا مضبوط، انا بھی، اور انا کی خبر پر لام بھی داخل ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا، غور کرو ان کا دعویٰ کتنا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ کہتے تھے انک لرسول اللہ، یقیناً ہر حال میں ہم دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اللہ نے بھی انا کے ساتھ کہا، اور انا کی خبر پر لام داخل، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں۔